بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سکول کے ایک بچے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک سچا اور نصیحت آموز واقعہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بلکہ آخر تک دیکھنا ہے۔ اس واقعہ میں آپ کو وہ باتیں ملیں گی جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بچہ سکول میں پڑھتا تھا۔ اس کو اسلامیات کی ٹیچر نے یہ نعت سنائی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بچہ جب بھی پڑھتا تو یوں پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ استاد نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے والا لکھا ہے، مگر وہ اسی طرح پڑھتا۔ استاد نے یہ سوچ کر اسے کہنا چھوڑ دیا کہ اب وہ اس غلطی کو ٹھیک کر لے گا، لیکن بچے نے جب سالانہ فنکشن کے اوپر وہ نعت سنائی تو بچے نے والے ہی پڑھا۔ ڈپٹی کمشنر آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ آج کل استاد بچوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ دیکھو، اسلامیات کی ٹیچر نے بچے کو نعت پڑھائی اور بچے نے والا نہیں بلکہ والے کہا۔ استاد کو پتہ نہیں کہ شاعر نے کیا لکھا اور لڑکا کیا پڑھ رہا ہے، چنانچہ استاد کی پورے مجمع کے اندر انسلٹ ہو گئی، حالانکہ اس نے تو نشاندہی کر دی تھی۔ استاد نے دل میں کہا کہ اس بچے نے میری بات نہیں مانی اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ چنانچہ سال مکمل ہوا اور اگلے سال کی کلاسوں میں بچے چلے گئے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس بچے کی کلاس کے ابتدائی دن تھے کہ ان کا ایک دن ریاضی کا ٹیچر نہیں آیا تھا۔ ایک پیریڈ ہاف ٹائم سے پہلے تھا اور ایک پیریڈ ہاف ٹائم کے بعد۔ چنانچہ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ سٹاف روم میں اسلامک سٹڈیز کے ٹیچر فارغ ہیں، تو ہیڈ ماسٹر نے اسی استاد کو کہا کہ آپ فلاں کلاس میں چلے جائیں، آج ان کے ٹیچر نہیں آئے، آج تو ابھی ایڈمیشن کا پہلا دن ہے، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، آپ ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتے رہیں، بچوں کا وقت بھی گزر جائے گا اور یہ شور و غل بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسلامیات کی ٹیچر آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں گا، آپ جواب دے دینا، ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ لڑکے اس پر آمادہ ہو گئے۔ پہلے استاد نے کافی باتیں سنائی، جب تھک گئے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنا شروع کر دیے اور ہر بچے سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھے۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو استاد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ یہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام احمد تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ استاد نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہ پھر چپ رہا۔ استاد نے دل میں سوچا کہ اس نے اس سے پہلے بھی میری پبلک انسلٹ کروا دی تھی، اب پھر پوری کلاس کے اندر میں پوچھ رہا ہوں تو جواب نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا ضدی قسم کا ہے۔ چنانچہ استاد نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور لڑکے کے قریب آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے؟ تو لڑکے نے سر ہلا کر کہا کہ جی ہاں۔ پوچھا پھر بتاتے کیوں نہیں؟ لڑکا چپ ہو گیا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا، تم نام کیوں نہیں بتاتے؟ لڑکا خاموش رہا۔ ساری کلاس کے لڑکے حیران ہیں کہ یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ استاد کو غصہ آیا، بار بار پوچھنے پر بھی بچے نے نہ بتایا۔ استاد نے اس کو 2-4 ڈنڈے اور تھپڑ لگائے۔ اس بچے کو کبھی بھی مار نہیں پڑی تھی۔ پہلی مرتبہ کلاس میں پٹائی ہوئی تو بچہ رونے لگا، آنسو آنے لگے۔ ابھی مار پڑ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی۔ چنانچہ استاد کہنے لگے کہ اچھا میں اگلے پیریڈ میں آ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نام نہیں بتاتے۔
میں تمہاری ضد کو توڑ کر دکھاؤں گا۔ استاد تو غصے میں یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن کچھ بچے ایسے تھے جو اس کے دوست تھے، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور وہ غم زدہ نظر آ رہے تھے۔ اس بچے کو تو کبھی مار نہیں پڑی تھی، یہ کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، آج مار پڑی۔ اس کی وجہ سے یہ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور آنسو پونچھ رہا تھا، مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یہ احمد اٹھا اور باہر گیا، واش روم بیسن میں اپنے چہرے کو دھویا اور فریش اپ ہو کر آ کر کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔ ہاف ٹائم کے بعد یہ فریش اپ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ساری کلاس بھی آ کر بیٹھ گئی۔ جب دوبارہ پیریڈ لگا تو استاد دوبارہ آئے اور اپنا ڈنڈا لہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احمد کھڑے ہو جاؤ۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ احمد نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاد خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکا پھر خاموش۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ لڑکا پھر خاموش ہو گیا۔ اب استاد سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ استاد قریب آئے اور قریب آ کر انہوں نے بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم میرے شاگرد ہو، میرے بیٹے کی مانند ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھنا، تم نے وہاں بھی والے پڑھا تھا اور اب بھی تم نے نام نہیں بتایا، آخر وجہ کیا ہے؟ جب بچے کو پیار ملا تو بچے نے پھر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ استاد نے تسلی دی اور اس کو پیار دیا۔ بیٹے رو نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ جب بچے کی ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے والد دنیا سے فوت ہو گئے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے تم کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے ادبی سے نہیں لینا، اس لیے والا کے بجائے میں نے والے کہا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ اور استاد نے پوچھا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ابو مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کبھی بھی بے وضو نہیں لینا۔ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، آپ کی مار میں نے کھا لی، آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میں مار تو کھا لیتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے وضو نہ لیتا۔ اب میں ہاف ٹائم کے اندر وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا تو میں نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتا دیا۔ محترم سامعین، اس واقعہ کو سننے کے بعد ہم سب اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنے والدین کی نصیحتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا ادب و احترام ہے۔ کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے وضو لینا پسند کرتے ہیں؟ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں جو بھی جواب آئے تو مجھے لازماً کومنٹ کرنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔